أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، قابل احترام دینی بھائیوں، اس وقت سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر 120 آیتیں اور کل 16 رکوع ہیں۔ سورہ مائدہ یہ مدنی سورتوں کی لسٹ میں آخری سورہ ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین حضرات نے اس کو قرآن کریم کی آخری سورت بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماء بنت یزید سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عصبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ وحی کے نزول کے وقت جو بوجھ ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، اسی طریقے سے اس سورہ کے نزول کے وقت بھی ہوا، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے نیچے اتر آئے۔ یہ جو سفر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بظاہر حجۃ الوداع کا سفر ہے، جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع ہجرت کے 10ویں سال میں ہوا، اور اس سے واپسی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائے فانی میں تقریباً 80 روز 80 دن باحیات رہے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت منقول ہے سورہ مائدہ کے تعلق سے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا، یعنی سورہ مائدہ نزول قرآن کے آخری دور میں نازل کی گئی ہے۔
لہٰذا اس میں جو چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر معاملات اور معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدوں کو پورا کرو۔ معاہدہ کو پورا کرنے کا اللہ نے اس مبارک آیت کے اندر حکم دیا ہے۔ اسی لیے اس سورہ کا دوسرا نام سورہ عقود بھی ہے یا سورۃ المیثاق بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ جب عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ایک فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ان کے حوالے کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر اسی آیت کو لکھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والوں معاہدوں کو پورا کرو۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہے اور یہ پہلا جملہ ہے، اور اتنا جامع جملہ ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح اگر کی جائے تفصیل کے ساتھ تو ہزاروں صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اس میں پہلے تو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر جو سبجیکٹ اور جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ یعنی اس میں جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل ایمان کا تقاضا ہے، عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد حکم باندھنا، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بدھ جائے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اب جس معاہدے کی بات اللہ رب العالمین نے یہاں کی ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاہدہ یہ بالکل عام ہے، معاہدہ بالکل عام ہے، اس میں وہ معاہدہ بھی شامل ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے ایمان کے متعلق لیے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں وہ معاہدہ بھی شامل ہے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جیسے نکاح کا معاہدہ ہے، اسی طریقے سے بزنس اور تجارت کا معاہدہ ہے۔ چنانچہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ معاہدات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی طرح کے معاہدے ہوں، ایگریمنٹ ہوں، چاہے وہ دو انسانوں کے درمیان میں ہو، دو جماعتوں کے درمیان میں ہو، یا دو
حکومتوں یا دو کمپنیوں کے درمیان میں ایگریمنٹ یا معاہدہ ہو، سب کے سب اس میں داخل ہے اور شامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی ابتدائی 3 قسمیں ہیں معاہدے کی۔ ایک معاہدہ وہ ہے جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے، مثلا ایمان اور اطاعت کا معاہدہ یا حلال و حرام کی پابندی کا معاہدہ۔ بندے نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حلال جانیں گے، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھیں گے، ان سے رک جائیں گے۔ یہ ایک معاہدہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہے۔ دوسرا وہ معاہدہ ہے جو ایک انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے انسان نے نظر مان لی، اپنے ذمے کوئی کام واجب کر لیا، تو یہ بھی گویا کہ انسان کا خود اپنی ذات سے، اپنے نفس سے معاہدہ ہو گیا۔ مثلا کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا مال صدقہ کروں گا، اتنا خرچ کروں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے وقت کے اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب اگر اس کا کام وہ پورا ہو گیا تو جو اس نے معاہدہ کیا ہے کھانا کھلانے کا یا صدقہ اور خیرات کرنے کا، اس معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک معاہدہ اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک معاہدہ خود انسان کا اپنے نفس اور اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ تمام معاہدات ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے دو کمپنیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں انٹرنیشنل معاہدات بھی شامل ہیں، یا اسی طریقے سے دو انسانوں کے درمیان میں جتنے بھی طرح کے معاملات ہوں گے، مثلا نکاح کا معاملہ ہے تو گویا یہاں بھی میاں بیوی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کچھ حقوق اور کچھ فرائض بیوی کے ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق اور کچھ فرائض شوہر کے ہوتے ہیں، جن کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ تو میاں بیوی کے درمیان کا معاہدہ ہو گیا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے تجارت کا معاہدہ ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان میں تجارت اور بزنس کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، سائن ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے جائز ہیں جس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو اور جس میں کوئی ناجائز کام نہ ہو، ان تمام کی پاسداری اور پابندی کرنا اگر دو آدمیوں کے درمیان میں طے ہو جائے، ایگریمنٹ فکس ہو جائے، تو ان کی پابندی کرنا اور ان کو پورا کرنا اس آیت کی روح سے ہر فریق اور ہر گروپ پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ اوفوا بالعقود، اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ دوسرے جملے میں اس عام ضابطے کی اللہ نے کچھ خاص چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہے احلت لکم الانعام، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یعنی تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں یا ان کے مشابہ ہیں۔ جو چوپائے مویشیوں میں داخل ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ یعنی مویشیوں کے مشابہ جو جانور ہیں، ایک تو گائے، بھینس، بکریاں، اونٹ وغیرہ ہیں، یہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور اسی میں وہ مویشی، وہ جانور بھی شامل ہیں جو ان کے جیسے ہیں، مثلا ہرن وغیرہ، یہ بھی حلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو حلال قرار دیا ہے، لہذا ان کو حلال جاننا
اور اسی طریقے سے شریعت کے ضابطے کے مطابق، قاعدے کے مطابق ان کا استعمال کرنا، یہ ہر ایمان والے کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ چوپائے تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو 4 ہاتھ پاؤں پر چلتا ہو، لیکن ان میں سے بھی صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے بتلایا گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یا پھر ان کے جیسے ہوں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے وغیرہ ہے، یہ سب کے سب اس میں شامل۔ اللہ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے، 4 پیر والے جانور حلال کر دیے گئے جو مویشیوں میں شامل ہے یا مویشیوں کی طرح ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس کی تفصیل بتلائی، گائے، بھینس، بکریاں وغیرہ، یا اسی طریقے سے نیل گائے اور ہرن وغیرہ جو ان کے جیسے گایوں کی طرح ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال قرار دیا ہے، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جانوروں کو حلال سمجھے اور ان کو حرام نہ جانے۔ جیسا کہ عام لوگوں کا خیال اور اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کا یہ خیال ہے کہ، اور جو اپنے عقل کے غلام ہیں، کہ جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، کیونکہ ان کے جانوروں کے اندر بھی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا کہ یہ سب کے سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اپنے عقل کے گھوڑے یہاں نہ دوڑاؤ۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قانون کے تحت جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، ان کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرنا، یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے حکم کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور ان جانوروں کو حرام سمجھنا، ان کا استعمال نہ کرنا، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور ایک طرح کی ناشکری بھی ہے۔ جیسا کہ مجوسیوں اور بت پرستوں کا یہ خیال کہ انہوں نے جانوروں کے ذبح کو حرام قرار دیا، جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، انہوں نے جانوروں کے ذبح کو حرام قرار دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے خیال اور عقیدے سے متاثر نہ ہو، بلکہ تم اللہ کے حکم کو سامنے رکھو اور یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے، لہذا ان کا استعمال کرنا ہی اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ ہاں، اللہ نے جو طریقہ اور ضابطہ بتلایا ہے، اس طریقے اور ضابطے سے ان جانوروں کے گوشت کو استعمال کیا جائے، اور جن جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہر جانور کی حقیقت اور اس کی خاصیت کیا ہے، اور انسان کے اندر ان جانوروں سے کیا کیا ان کے گوشت کے استعمال سے اثرات پیدا ہوں گے، سب اللہ واقف ہے اور جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پاک اور صاف ستھری چیزوں کو انسان کے لیے حلال کیا ہے، جن کے کھانے سے انسان کی جسمانی صحت
یا روحانی اور اخلاقی قوت پر ایک طریقے سے برا اثر نہ پڑے، تو اللہ نے ایسے جانوروں کو حلال قرار دیا۔ اور جو جانور خبیث ہیں، ناپاک اور گندے ہیں، ان سے اللہ نے منع فرمایا، کیونکہ ان کے استعمال سے انسان کی جسمانی صحت خراب ہوگی اور ان کے اخلاق خراب ہوں گے، اور انسان کے لیے برے اثرات کا سبب بنیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، یعنی ان جانوروں کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں سنایا جائے گا، بتلایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ان کو استعمال نہ کرو، اس کے علاوہ جو حلال قرار دیے گئے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو کھاؤ۔ اور جن کو حرام قرار دے دیا گیا ہے ان سے بچو، مثلا مردار جانور ہے جو مر گیا ہو، یا اسی طریقے سے خنزیر وغیرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس آیت کے تحت اللہ نے مردار کو بھی حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، اور اسی طریقے سے خنزیر کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے دوسرا استثناء یہاں غیر محل الصید وانتم حرم سے کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چوپائے یا اسی طریقے سے جو جانور تمہارے لیے حلال ہیں اور جن کا استعمال تم کرتے ہو، وہی چوپائے اور وہی جانور اگر تم حالت احرام میں ہو تو پھر ان کے شکار کو حلال نہ سمجھو۔ جو چوپائے اور جانور تمہارے لیے حلال قرار دے دیے گئے ہیں اور جن کا تم عام حالتوں میں شکار بھی کرتے ہو، ان کا شکار حلال ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب تم حج یا عمرہ کا احرام باندھ لو تو اس حالت میں، احرام کی حالت میں، ان جانوروں کا شکار نہ کرو اور ان کے شکار کو حلال نہ سمجھو، کیونکہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ان سے بچو۔ ایسے حالت کے اندر جب تم نے عمرہ کا یا حج کا احرام باندھ لیا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ تم انہی حلال جانوروں کو استعمال کرو۔ عام حالتوں میں یہ حلال جانور تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن جب تم نے احرام باندھ لیا، چاہے عمرے کا احرام باندھا ہو یا اسی طریقے سے تم نے حج کا احرام باندھا ہو، تو پھر وہاں تمہیں خیال کرنا اور اس بات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ تم ان جانوروں کا شکار نہ کرو۔ حالت احرام میں یہ جانور تمہارے لیے حرام قرار دے دیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دے دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، جس چیز کا اللہ ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں، کسی کو یہ حق نہیں ہے
کہ اس کے ماننے میں چوں اور چرا کرے کہ بھائی ایک ایسا کیوں اللہ نے حلال قرار دے دیا اور ان جانوروں کو حرام کیوں قرار دے دیا۔ چوں اور چرا کرنے کا حق قطعاً کسی کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ مالک کل ہیں اور خالق کائنات ہیں۔ وہ جس چیز کو حلال قرار دے دیں، ہمارے ذہن اور عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس ہمیں اس کو بلا چوں چرا کیے ہوئے فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جس مالک نے یہ تمام کائنات پیدا کی ہے اور جس نے جانوروں کو بھی بنایا ہے، ان کے اندر جان ڈالی ہے، اسی مالک نے پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ قانون بھی بنایا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے غذا بنا دے۔ اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ جس خالق اور مالک نے ہمیں اور آپ کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اور جس کے اشاروں پر کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس نے ایک قانون بنایا ہے کہ چھوٹی چیزوں کو یا چھوٹی مخلوق کو بڑی مخلوق کے لیے غذا بنایا ہے۔ اللہ کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ زمین کی مٹی یہ درختوں کی غذا ہے۔ درخت زمین کی مٹی کو کھا کر ہی ان سے قوت اور توانائی حاصل کرنے کے بعد ہی درخت بڑے ہوتے ہیں، اور درخت یہ جانوروں کی غذا ہے۔ مثلا گھاس پھوس جانوروں کی غذا اللہ نے بنا دیا، اور جانور کو انسان کی غذا بنایا ہے۔ انسان سے اعلیٰ اور انسان سے باعزت اور انسان سے زیادہ محترم اور بڑی کوئی مخلوق دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دوسری مخلوق کا غذا نہیں بنایا۔ انسان کسی دوسری مخلوق کی غذا نہیں بن سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو محترم، قابل احترام بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ لہذا تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اللہ نے انسان کو بنایا۔ اس لیے دوسرے جانور انسان کی غذا بن سکتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے کسی دوسرے جانور کی غذا نہیں بنایا قانونی اعتبار سے۔ بہرحال یہ جو مختصر سی آیت ہے سورہ مائدہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک اہم پیغام کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے معاہدوں کی پابندی کریں، چاہے وہ معاہدہ میاں بیوی کے درمیان میں ہو، یا دو جماعتوں، دو گروپ کے درمیان میں ہو، یا دو حکومتوں کے درمیان میں ہو، یا دو کمپنیوں کے درمیان میں ہو، وہ کسی بھی طرح کا معاہدہ، یا چاہے معاہدہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کیوں نہ ہو، سب کا پورا کرنا اس آیت کی روح سے واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی معاہدے کے حکم ضمن میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جن جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں، اور جن کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے، لہٰذا اللہ نے ایک معاہدہ فرمایا کہ میرے بندے میری اطاعت کریں گے، تو تمام انسانوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے اس معاہدے کی پاسداری کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اللہ نے جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائیں، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائیں، چاہے وہ ہمارے عقل اور ذہن میں اور خیال میں وہ چیزیں جائز ٹھہرے یا ناجائز ٹھہریں۔ بس یہ غور کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بندوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
مالک کا حکم ہے، بندے کا کام ہے، غلام کا کام ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی فرما برداری کرے، اس کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پر بیٹھائے۔ غلام کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مالک سے پوچھتا رہے آپ نے یہ کیوں حکم دیا، آپ نے یہ کیوں حکم دیا، آپ نے ایسا کیوں کہا کرنے کے لیے۔ یہ غلام کے شان کے خلاف ہے کہ وہ مالک سے سوال کرے۔ بس غلام کا کام یہ ہے کہ مالک جو حکم دے دے اس حکم پر فوراً لبیک کہے۔ ان اللہ یحکم وما یرید، اللہ فرماتے ہیں کہ حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، وہ جو مناسب سمجھتا ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس آیت کے پیغام اور میسیج پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔